بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، قل من کان عدوا لجبریل۔ قل یہ قال یقول سے ہے، معنی کہنا۔ من کانا، من وہ، کانا، کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، عدوً، عدو عربی زبان میں یہ لفظ دشمن کے معنی میں آتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے اعداء۔ یہ لفظ اعداء یہ ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعدائے دین، اعدائے اسلام، اعداء دشمن۔ لجبریل، جبریل اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کا نام ہے۔ 4 فرشتے مقرب ہیں اور ہمیں ان کے نام معلوم ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ جبریل یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے کا نام جو نبی علیہ السلام پر وحی لانے کے لیے مقرر تھے۔ فَإِنَّهُ بے شک وہ، نزلہ، نزل ينزل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے اتارنا، یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ تھوڑا سا گہرائی میں اگر جائیں تو نزل ينزل تنزیل کا معنی ہوتا ہے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے کسی چیز کو اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ یکدم کسی چیز کو اتارنے کے لیے تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اگر کسی چیز کو اتارا جائے تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کو چونکہ نبی علیہ السلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اس لیے قرآن کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، تنزیل عربی زبان کے اندر اس کا معنی آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے کسی چیز کو اتارنا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تنزیل، نزل ینزل تنزیل۔ علی قلبک، علی پر، قلبک آپ کا دل، قلب بارہا یہ لفظ آیا، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، دل کو کہتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، اذن عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے اجازت۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ مصدقا، صدق یصدق، تصدیق کا معنی ہوتا ہے کسی کی سچائی بیان کرنا، کسی کی تصدیق کرنا۔ یہ تصدیق کا لفظ تو خیر ہم اردو زبان میں بکثرت استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی تصدیق کی، آپ اپنے فارم کے اوپر کسی سے تصدیق کروا کے لائیں، تصدیق اردو زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے لفظ۔ لما، اس چیز کے لیے، بین یدیہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بین یدیہ کا معنی ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے درمیان، اور جو چیز 2 ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے سامنے۔ وہدن، ہدایت، بشرا، خوشخبری، للمؤمنین، مومنین کے لیے، آمن یؤمن، ایمان، ایمان لانے والے، مومنین، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من، جو، کانا، ہو، عدوً، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی آیا، دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں بچیوں کا یہ نام رکھنے کا رواج بھی پڑ گیا ہے، اور لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں ملائکہ۔ ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے،
اور ملک کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فرشتے. ورسلہ، رسل جمع رسول کی، مراد پیغمبر. وجبریل، یہ فرشتے کا نام. میکائیل، یہ بھی فرشتے کا نام. فإن اللہ، تو بے شک اللہ. عدو، یہ وہی لفظ ہے دشمن. للکافرین، کافرین جمع کافر کی، مراد انکار کرنے والے، منکر، کافر. ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اب اس طرح سے ہوا: قل من کان عدوا لجبریل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے آپ کے دل پر اس کلام کو اللہ کے حکم سے اتارا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے. یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اور یہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے پیغمبروں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو. جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے پیغمبروں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اصول متعین فرما دیا ہے. اصل میں کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ خدا کے پیغمبر ہیں. فرمایا جی ہاں میں خدا کا پیغمبر ہوں. اور پوچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کون لے کر آتا ہے، کون فرشتہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے پاس تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں، اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی وحی لانے کی ذمہ داری جبریل امین کے حوالے تھی اور سپرد تھی. اب یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر تقسیم فرما دی ہیں. کسی فرشتے کی کوئی ذمہ داری ہے، کسی فرشتے کی کوئی ذمہ داری ہے، کسی فرشتے کی کوئی ذمہ داری ہے، اور ہر فرشتہ اپنی اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے، بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے. فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دے رکھا ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی بالکل نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی اگر ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ لوگوں کی روحیں قبض کریں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوتاہی کریں تو وہ قصوروار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. اب کوئی انسان اٹھ کر اسرائیل کو برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ صاحب یہ جو ہے وہ انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے، یہ میرے دادا کی روح قبض کر کے لے گیا تھا، یہ میرے پردادا کی روح قبض کر کے لے گیا تھا، بھائی اس کی ذمہ داری یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری یہ متعین فرمائی ہے. اسرافیل کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ تم نے سور پھونکنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا فوراً سور پھونک دیں گے. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ عجیب فرشتہ ہے،
یہ تو دنیا کے اندر تباہی لے کر آئے گا، قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ دھنے ہوئی رنگین ان کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ تو عجیب فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے۔ میکائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ لوگوں تک بارش پہنچاتے ہیں، ہوائیں پہنچاتے ہیں، رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نافرمان قوموں کے اوپر جو مختلف اوقات میں عذاب آئے اور نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے جبریل امین کی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری بھی جبریل امین کی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا دی ہیں اور وہ فرشتے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر فرشتے ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں تو قصوروار ہیں، لیکن جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر تو ہمیں ان کے حوالے سے ایک اچھا تصور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ان جبریل امین کی ذمہ داری تھی کہ مختلف قوموں پر مختلف اوقات میں جو عذاب آئے وہ ان کی ذمہ داری کا حصہ تھے، اس لیے انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن چونکہ گزشتہ اقوام میں یہودیوں کا ایک بڑا عمل دخل رہا اور ان کے اوپر مختلف اوقات میں عذاب بھی آئے، اس لیے جب نبی علیہ السلام نے ان سے یہودیوں سے یہ فرمایا کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ تو جبریل امین ہے، تو یہودیوں نے اول تو ماننا ہی نہیں تھا۔ اگر نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ جی میکائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو کون سا انہوں نے تسلیم کر لینا تھا، پھر انہوں نے یہی کہنا تھا کہ صاحب وحی تو پہلے پیغمبروں کے پاس جبریل لاتے رہتے، آپ کے پاس میکائیل کیوں آنے لگے؟ تو مطلب ماننا تو انہوں نے نہیں تھا، لیکن اب ان کے سامنے ایک بہانہ آ گیا کہ جو جی ہم جو ہے وہ یہ عذر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبریل ہے، تو کہنے لگے کہ جی فرشتوں میں تو وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ مختلف اوقات میں جو عذاب آئے ہیں، ہماری قوم کے اوپر جو تکلیف دہ واقعات آئے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں اور جو عذابات آئے ہیں وہ جبریل امین کے ذریعے آئے ہیں۔ یہ بھی دانش مندی کی انتہا ہے، یعنی انسان اس چیز کے اوپر غور نہ کرے کہ کس سبب سے عذاب آیا، کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے قوم کو تباہ کیا گیا، کیا سبب تھا اور کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہم مورد بن گئے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس وجہ پر نہیں غور کرنا، دیکھنا یہ کہ وہ عذاب لے کر کون آیا تھا۔ خدا کے بندو، اس وجہ کو دور کیوں نہیں کرتے، اس سبب سے کیوں پیچھا نہیں چھڑاتے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اس کے غضب کا اور اس کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ لانے والے فرشتے کو تم جو ہے وہ اپنا دشمن بنا رہے ہو، ان عادتوں، ان خصلتوں، ان خرابیوں اور برائیوں کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے جن کی وجہ سے تم پر عذاب آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان خرابیوں کو دور کیا جائے، ان خصلتوں سے پیچھا چھڑایا جائے، ان خامیوں کے اوپر یعنی قابو پایا جائے جس کی وجہ سے ان کے پر عذاب آیا، لیکن نہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ تو نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا کہ صاحب جبریل کے ذریعے ہماری قوم کے پر عذاب آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اس لیے جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے پھر اس کے لائے ہوئے پیغام کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، وہ ہمارے خلاف ہی پیغام لے کر آئے گا آپ کے پاس، اس لیے ہم نہیں آپ کی بات مانتے۔ یہ انہوں نے ایک صغرا کبرا ملا کر پورا ایک نتیجہ نکال کر سامنے رکھ دیا کہ صاحب ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے۔ جب یہودیوں نے یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو آیتیں نازل کی گئی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بالکل واضح فرما دی۔ ایک تو یہ واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جبریل کا کلام تھوڑی ہے، جبریل کا پیغام تھوڑی ہے، جبریل تو محض ایک قاصد ہے۔ اصل کلام تو جس کا ہے اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کے اجازت سے اور اس کے مقرر فرمانے پر جبریل آیا، جبریل اپنی مرضی سے تو نہیں آیا آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے. اگر اللہ اس کو مقرر نہ فرماتا تو اس کی کیا مجال تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتا؟ یہ تو پروردگار عالم کی تقسیم ہے. اس نے تقسیم کر دیا کہ جبریل کی یہ ذمہ داری ہے، لہذا جبریل اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ کلام، یہ پیغام، یہ احکامات یہ جبریل کے نہیں ہیں. جبریل کا تو صرف اتنا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس نے اللہ کا کلام نبی علیہ السلام کے دل پر نازل کر دیا اور نبی علیہ السلام کے اوپر اتار دیا، پہنچا دیا پیغام. نبی علیہ السلام تک پیغام پہنچا دیا. جبریل قاصد ہے، پیغام بر ہے، جبریل متکلم نہیں ہے. ایک بات تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ کلام جبریل کا اگر ہوتا تو پھر تم شبہ کر سکتے تھے کہ صاحب جس کی ذریعے ہمارے اوپر عذاب آئے ہیں اگر وہ کلام اسی کا ہے تو لازمی بات ہے اس نے ہمارے خلاف ہی بات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہیں بھائی، کلام یہ ہمارا ہے، اور یہ جبریل اس کلام کو تھوڑا تھوڑا لے کر 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام کے قلب منور کے اوپر نازل ہوتے رہے اور نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچاتے رہے. اس میں جبریل کی طرف سے ایک حرف نہیں، ایک زبر زیر بھی نہیں ہے. نمبر 1 یہ تو بات واضح ہو گئی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کو جبریل سے دشمنی ہے نا، جبریل سے تمہیں دشمنی ہے نا، ایک اصول یاد رکھ لو. اللہ سے جو دشمنی کرے گا، اس کے فرشتوں سے جو دشمنی کرے گا، اس کے پیغمبروں سے جو دشمنی کرے گا، اور پھر فرشتوں کے اندر سے بھی خصوصیت کے ساتھ جبریل اور میکائیل کا ذکر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ. حالانکہ جب فرمایا نا کہ فرشتوں سے جو دشمنی کرے گا تو فرشتوں میں جبریل امین آ گئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی عظمت اور ان کی یعنی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جبریل کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کا اور میکائیل کا خصوصیت کے ساتھ دوبارہ تذکرہ فرمایا فرشتوں کا ذکر فرمانے کے بعد. اصول یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا تو سمجھ لے کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. جو شخص میرے کسی دوست کے ساتھ، میرے کسی بندے کے ساتھ، میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. اب ولی کے حوالے سے بات نکلی ہے تو ایک بات میں اور بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں. یہ ولی کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا. ہم نے اپنے ذہن میں اولیاء کرام کے جو خاکے بنا رکھے ہیں، کیا وہ خاکے صحیح ہیں یا اولیاء کرام کوئی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے یا انسانوں کے ساتھ ان کا کس نسبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. وقت نہیں کہ میں اس کے اوپر تفصیل سے ذکر کروں، پھر انشاءاللہ ذکر کروں گا. صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، خاندان سادات میں سے ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا دی ہیں، لہٰذا تین چیزوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھی ہیں، لہٰذا کبھی کسی کو حقیر نہ، ان تین چیزوں کو حقیر نہ سمجھنا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی نیکی کے کاموں میں چھپا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی نیکی کے کاموں میں چھپا دی ہے، اس لیے کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے ترک نہ کرنا. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضامندی ہو. بہت اونچی بات ہے، یہ بہت بڑی درجے کی بات ہے. یہ بعض اوقات نیکی کے کام کو چھوٹی سی نیکی، چل یار پھر کر لیں گے یار، کوئی بات نہیں. یہ وہی چیز ہے نبی اسلام نے فرمایا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. امام صاحب فرمایا کرتے تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی نیکی کے کاموں میں چھپا دی ہے، لہٰذا نیکی کے کسی کام کو کبھی حقیر سمجھ کے ترک مت کرنا۔ نمبر 2، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور اپنا غصہ گناہ کے کاموں میں چھپا دیا ہے، لہٰذا گناہ کے کسی کام کو حقیر سمجھ کے اختیار مت کرنا۔ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اسی کی بنا کے اوپر تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان معمولی گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یار یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ یہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے نا، ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ تقسیم کر رکھی ہے، اور مقصد جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر جری ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ خدا کے بندو، جس اللہ نے یہ فرمایا نا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، اس نے اگلی آیت میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اگر اس کی مغفرت اور اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے نا تو اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ آیت کا ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں، اگلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کے کسی کام کو اختیار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور اپنا غصہ گناہ کے کاموں میں چھپا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اس کا ارتکاب کرو اور اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اور تیسری چیز، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے اپنے خاص اولیاء، اللہ نے اپنے خاص بندے، نیک بندے، اولیاء کرام لوگوں میں ہی چھپا دیے ہیں، اس لیے کبھی کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ ہم انسانوں کو بھی حقیر سمجھ لیتے ہیں، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمیں اس کے رہن سہن سے گھن آتی ہے اور ہمیں اس کے طرز زندگی کو دیکھ کر نفرت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اللہ کا وہی ولی ہو۔ اور ایک روایت اس کے ساتھ اور ملا لیجئے، بات مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی کی ہمشیرہ نے نادانی میں، نادانستگی میں ہاتھ لگا، دوسری خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب تو قصاص ہوگا، دانت کے بدلے دانت ہے۔ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کی زبان سے یوں ہی بے ساختہ نکل گیا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا ہے دانت کے بدلے دانت، تو لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، دانت تو توڑا جائے گا۔ اب یہ قسم کھا چکے تھے اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ جس کا دانت ٹوٹا تھا اس نے جو ہے وہ خود ہی معاف کر دیا۔ نبی اسلام نے اس موقع پر فرمایا دیکھو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول متعین کر دیا ہے، جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان جنگ ہے، کھلا اعلان جنگ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے، جبریل امین۔ جبریل امین سے بڑھ کر ولی کون ہوگا؟ جس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے جس طرح سے فرمایا اس نے اس طرح سے کیا۔ لہٰذا اگر یہودیوں کو جبریل کے ساتھ دشمنی ہے تو ہوتی رہے،
اس کو ان یہودیوں کو حقیقت میں جبریل کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے دیکھ لیں کس کے پاس ان کو پناہ ملتی ہے. اب گزشتہ تمام آیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک نئی بات یہاں سے آیت سے معلوم ہو جاتی ہے. گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کی مکاریوں کا، ان پر ہونے والے انعامات کا اور ان کی احسان فراموشی کا، ان کے کیے گئے معاہدوں کا اور ان کی وعدہ خلافی کا، ان کی اخلاقی پستی کا اور دنیا کی زندگی میں ان کی لالچ کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب ان دونوں آیتوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں نا تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. انہوں نے اللہ سے دشمنی پالی ہے، انہوں نے فرشتوں سے دشمنی پالی ہے، انہوں نے پیغمبروں سے دشمنی پالی ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے دشمنی پالی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ دے دے وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. رسوائی اور ذلت ہمیشہ اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے. اور یہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کس کے مقدر میں ہے. عارضی طور پر، ظاہری طور پر اگر مسلمان پریشانی کا یا تنگی کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ذلیل ہو گیا، العیاذ باللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کی عزت میں کمی واقع ہو گئی، العیاذ باللہ. اسلام پہلے دن سے ہی معزز ہے، اسلام تو ہے ہی عزت والا. مسلمانوں کی اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے اگر وہ تنگی کا اور پریشانی کا شکار ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس اسلام کی طرف واپس لوٹیں جسے اللہ نے منتخب فرمایا تھا. اس میں اسلام کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. اور آج اگر ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی یہودیوں کی سلطنت قائم ہے تو یہ دنیا کے اتنے وسیع خطے میں اس کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے جتنی آٹے میں نمک کی ہوتی ہے. اتنی بڑی روئے زمین کے اوپر اتنا چھوٹا سا خطہ اگر اس پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ کوئی ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ معزز ہو جائیں. اور نمبر دو، بڑی آسان بات ہے کہ اگر یہ سلطنت قائم ہے، یہ حکومت قائم ہے تو کچھ طاقتوں کی خفیہ پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے، اپنے بلبوتے پر تو قائم نہیں ہے. یہ تو کچھ طاقتیں ہیں جنہوں نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اگر وہ طاقتیں آج اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہیں یہ سلطنت تو کبھی بھی برقرار نہیں رہے گی. اس لیے اصول یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ اور جبریل اور میکائیل کے ساتھ، تو پھر سن لے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ دے دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے یہودی ہمیشہ ناکام رہیں گے جب تک کہ اللہ اس کے پیغمبر کی عداوت سے نکل نہیں آتے. جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں بن جاتے. یہ نبی علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں. اتنی دشمنی نبی علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملایا. کتنی مرتبہ انہوں نے سازش کی نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی. جہاں ان کا موقع بنتا تھا، جہاں ان کو کوئی راستہ نظر آتا تھا، یہ وہیں پر نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے لیے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا گیا. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کلام جبریل کا نہیں ہے، یہ کلام جبریل نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جبریل کو درمیان میں واسطہ بنایا ہے، اور وہ واسطہ بن کر نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. یہ خود جبریل کا کلام نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر یہ جبریل کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو پھر سن لیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالیٰ کو اپنے مخصوص بندے، اپنے نیک اور پارسا بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کس قدر معزز ہیں کہ اللہ ان کی خاطر دوسروں کو اعلان جنگ دے دیتا ہے. آپ پورے قرآن شریف کو پڑھ لیجئے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے سارے ذخیرے کو پڑھ لیجئے. دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. ایک سود خور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا کہ سود خور
اس کے متعلق فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے اولیاء کے لیے، جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیغام منتقل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کے ساتھ نسبت اور ان کے ساتھ تعلق ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔